بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 211۔ کتاب کا نام ہے قرآنی معارف۔ بغیر خود شناسی کے خلقت کی شناخت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے جو علم بشر کے لیے ضروری ہے وہ خود شناسی ہے۔ میں نے کل اشارتاً بیان کیا تھا، آج انسان نے مادی امور میں بہت ترقی کر لی ہے، لیکن وہ خود شناسی سے بے خبر ہے۔ اس مادی ترقی کا حقیقی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمام ایجادات انسان کے لیے وبال اور حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انسان نے اب تک اپنی شناخت پر توجہ نہیں دی۔ وہ اپنے آپ کو ابھی تک حیوان کی مانند خیال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد حیوان کی طرح نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کی نظر میں کوئی دوسرا عالم نہیں ہے۔ انسان اب تک یہ سمجھ نہ سکا کہ غیر از حیوان ہے۔ حیوان کو تو خود انسان کے لیے مقدمہ قرار دیا گیا ہے۔ حیوان کو تو انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ انسان حیوان کو تیرے لیے خلق کیا ہے۔ اے انسان، حیوان کو تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ ہر عاقل انسان کی عمر میں سینکڑوں بار یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے نفس میں دو مختلف کیفیتیں پائی جاتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس کا وجود دو کیفیتوں کا مقتضی ہے۔ مثلاً جب وہ کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے تو ایک نفس کہتا ہے کہ یہ کام انجام دو، دوسرا کہتا ہے یہ کام نہ کرو۔ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ مال راہ خدا میں خرچ کریں۔ آپ کے اندر کا انسان کہتا ہے خرچ کرو، خدا اس کا صلہ ضرور دے گا۔ دوسرا نفس کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، تم بوڑھے اور نابینا ہو گئے ہو۔ خلاصہ یہ ایک کہتا ہے کہ کرو، دوسرا کہتا ہے نہ کرو۔ ہر فرد ان دو کیفیات کو اپنے اندر درک کرتا ہے کہ اس کے وجود میں دو متضاد امر پائے جاتے ہیں۔ انسان کے اندر اندرونی اور حیوانی دونوں کشمکش پائی جاتی ہیں۔ انسان کے اندر دو طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک حیوانیت اور دوسری روحانیت۔ موجودات میں یہ خصوصیت صرف انسان میں ہے۔ ہر موجود شے میں صرف ایک طاقت ہوتی ہے، مگر انسان دو کیفیتوں کا شکار ہے، ایک نفس روحانی اور دوسرا نفس حیوانی۔ خواہشات شہوانی روحانی نفس کا تعلق عقل سے ہے، روح سے ہے۔ انسان کی روح اس کو اس عالم باقی کی طرف مائل کرتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ وہ نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ ملحق ہو جائے، اور نفس امارہ اسے برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ انسان ان دو حالتوں میں کشمکش کا شکار ہے، ایک عجیب دوراہے پر کھڑا ہے۔ جو قدم وہ اٹھاتا ہے وہ دو امور کے درمیان کھڑا رہتا ہے۔ یہاں انسان کو اختیار ہے، لیکن وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ نفس حیوانی کی بات سنے یا روح کی بات مانے۔ اگر وہ نفس امارہ کا تابع ہو جاتا ہے تو وہ مثل حیوان آخرت میں کسی کی ملکیت قرار پائے گا۔ گناہگار شخص مرنے کے بعد دو پاؤں والا جانور قرار پاتا ہے اور برزخ اور جہنم اس کے مالک ہوتے ہیں۔ جو اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ذلت کی گھاٹی میں گرا دیا اور وہ جہنم کی پستیوں میں گر جائے گا۔ جہنم اس کو اپنی ملکیت میں لے لے گی۔ وہ جہنم کے کنویں سے آواز بلند کرے گا تو اس کی آواز گھٹ کر رہ جائے گی۔ وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گا، لیکن اس آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اے لوگو، تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 110 میں ہے۔ ہم تم سے دنیا میں کتنی التماس کرتے تھے، منت سماجت کرتے تھے، آؤ خدا کی بارگاہ میں انسان بن جاؤ، درمیانی راستہ ترک کر دو۔ اگر تم انسان بن گئے تو تم آزاد ہو، اگر انسان بنے رہے اپنے نفس کو ذلیل ہونے سے بچا لیا اور ندائے رحمانی پر لبیک کہتے رہے۔ جو آواز بقا کی دعوت دیتی ہے اور بشارت ایسے ہی مطیع و فرما بردار افراد کے لیے ہے۔ وہ قوی نوجوان جس کے سامنے سے کوئی اجنبی عورت گزرتی ہے، اس کی لطیف روح اس سے کہتی ہے کہ اس کی طرف نگاہ نہ کرو، وہ اپنے نفس کی بات نہیں مانتا اور کوئی توجہ نہیں دیتا، تو کیا یہ نوجوان اس نوجوان کی مساوی ہے جو عورتوں کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو ذلیل بنا دیتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے؟ جان لیجیے کہ خدا کی اطاعت اور اس کے حکم کی پیروی میں عزت اور غلامی سے نجات ہے۔
زندانی سے رہائی ہے اور نفس کی پیروی میں ذلت اور رسوائی ہے، اور اپنے آپ کو خواہشات سے نفس کی گھاٹیوں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساتوں آسمان کی بادشاہت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ چونٹی کے دہن سے دانہ لے لوں تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور اس بادشاہت کو ٹھکرا دوں گا۔ علی علیہ السلام عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، وہ نفس کے تقاضوں پر کبھی نہیں چلے، خواہشات نفسانی ان پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئیں۔ ذرا ان ذلتوں کا تصور کریں جو لوگ اپنے اقتدار کی خاطر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ یہ ذلت اور پستی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے بندے کا غلام ہے۔ گزشتہ زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ایک مقام سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک عالم دین تشریف فرما تھے۔ جب بادشاہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ عالم اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ بادشاہ کو ناگوار گزرا، وہ ان عالم کے قریب گیا، پھر بھی وہ عالم اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اس بادشاہ نے بڑے تکبر سے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ عالم نے کہا، کیوں نہیں، میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، تو اس کا غلام ہے جس کا میں بادشاہ ہوں، یعنی تو اقتدار خواہشات کا اسیر ہے، اور جب کہ میں نے اقتدار اور خواہشات کو مغلوب کیا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ تو مال و دولت کا پجاری ہے اور مجھے دولت دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ معاویہ کا مال ابو ذر کو متاثر نہ کر سکا۔ پیغمبر اکرم کے جلیل القدر صحابی جناب ابو ذر کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ میں معاویہ کی طرف سے گئے تھے، پروپیگنڈے کو بغیر کسی خوف کے غلط ثابت کر رہے تھے اور حد الامکان حضرت علی کو حق پر اور معاویہ کو باطل پر قرار دے رہے تھے، اور جب بھی معاویہ کے محل کے سامنے پاس سے گزرتے پکار کر لوگوں کے سامنے معاویہ کو آشکار کرتے، اس کے ظلم پر احتجاج کرتے رہتے۔ یہ ہے انسان کی اصل روش کہ وہ ظلم کے خلاف بلا خوف و خطر آواز بلند کرتا رہے۔ معاویہ نے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ کسی طرح ابو ذر کی زبان کو خاموش کر دے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے 2 غلاموں کو جو بہت تیز اور ہوشیار تھے 200 اشرفیاں دے کر یہ کہا کہ اگر تم یہ 200 اشرفیاں ابو ذر کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ وہ اشرفیاں لے کر ابو ذر کے پاس پہنچے اور ان کو پیش کیں تو ابو ذر نے پوچھا، یہ مال کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، بیت المال سے۔ ابو ذر نے کہا کہ کیا معاویہ نے تمام لوگوں کو یہی مقدار دی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کہا، مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہہ کر ایک تشت کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک میرے پاس یہ ہے مجھے کوئی احتیاج نہیں۔ غلاموں نے چاہ کے دیکھے کہ اس تشت میں شاید اشرفیاں رکھی ہوں گی۔ جب دیکھا تو اس میں 2 نانے جوئیں رکھی ہیں۔ جناب ابو ذر فرمانے لگے، ایک روٹی ظہر کے بعد کھاؤں گا اور ایک رات کے لیے ہے، یہی کافی ہے، کل کا خدا جانے میں زندہ بھی رہوں یا نہ رہوں۔ غلاموں نے ان سے التجا کی اور اپنی ساری حقیقت بیان کر دی کہ معاویہ نے انہیں یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر ہم آپ کو یہ اشرفیاں اس کے عوض دینے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ آئندہ علی کا نام اپنی زبان پر نہ لائیں تو وہ ہمیں آزاد کر دے گا۔ ذرا اس بوڑھے مرد فقیہ کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ پیسے لے لوں تاکہ معاویہ تمہیں آزاد کر دے اور اس کے عوض میں اس کا غلام بن جاؤں؟ مشتبہ چیزوں میں توقف اور احتیاط کرنا چاہیے۔ میں اس کے قربان جو زیرک اور ہوشیار ہو اور ہمیشہ جب دوراہے پر کھڑا ہو تو خدا کے راستے کو نہ چھوڑے اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے قدم رکھے۔ اگر راستے کی پہچان نہیں کر پائیں گے تو شبے کی صورت میں توقف اختیار کریں۔ راستہ چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا کام رحمانی ہے، اس وقت تک انجام نہ دیں۔ خدا نخواستہ اگر شیطان کے راستے پر چل نکلے تو آپ ٹھوکر کھا کر گریں گے اور پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ تزکیہ نفس یعنی خواہشات کی مخالفت، اپنی روح کو تقویت دیں اور ہوا و ہوس کو زیادہ سے زیادہ کمزور کریں، یہ آپ کے فائدے میں۔ اگر ماہ رمضان کے روزے کسی پر گراں گزرتے ہیں تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اگر اس کے سامنے سے حجاب ہٹا دیا جائے تو اسے پتہ چلے گا کہ خداوند کریم کا ہم پر کتنا احسان ہے، اور وہ انتظار کرے گا کہ کب ماہ رمضان آئے اور میں اس کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکوں۔ خدا کرے یہ رمضان آپ کے لیے عید قرار پائے۔ السلام علیکم یا عید الاولیاء۔ آپ شرافت مندی
حاصل کر لیں گے اور حیوانات سے جدا ہو جائیں گے۔ جب تک آپ انسان نہیں بنتے آپ کو عالم بالا کا راستہ نہیں ملے گا۔ فرض کیجئے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حسین پر گریہ کرے جنت اس پر واجب ہے، جان لیجئے کہ اس سے مراد یہ کہ آدمی کو اسی وقت ثواب حاصل ہوگا جب وہ انسان بنے گا، اس وقت وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ بہشت اس پر واجب ہوگی اگر کوئی ایمان ہی نہ رکھتا ہوگا، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نفس کے اسیر کبھی نہیں رہے۔ اس شعر کی نسبت علی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے کانوں سے یہ سنوں کہ کوئی مجھے گالی دے رہا ہے تو میں اپنے لیے نہیں سمجھوں گا، بلکہ یہ سمجھوں گا کہ یقیناً یہ کوئی علی ہے جس کو یہ گالی دے رہا تھا۔ تم تو اتنی برداشت کی قوت نہیں رکھتے، ایک بات کسی کو گوارا کرو، اس قدر پست ذہن ہو کے درگزر نہیں کر سکتے، کبھی کوئی بات بھولنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اولیاء اللہ کے ساتھ بہشت میں جاؤ؟ انسان وہی ہے جو اپنے خدا سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ اقتدار کی ہوس کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی اقتدار کے پیچھے پڑا ہے جنت اس کے لیے نہیں ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 90 میں ایسے لوگ روحانی بیمار ہیں اور جنت دارالسلام ہے، مریضوں کا ہسپتال نہیں ہے۔ جنت عزت اور سعادت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رحمان کے حکم کی بجاوری کریں اور بس شیطان کے حکم کی پیروی نہ کریں۔ انسان کو راستہ اور گڑھا معلوم ہے، خدا کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ ہماری گفتگو معرفت نفس کے بارے میں تھی، اور معرفت کا ایک شعبہ یہ ہے کہ نفس انسان ضدین کے درمیان واقع ہوتا ہے، ان دو میں سے ایک کا آپ کو اختیار ہوتا ہے اور خبر بھی غلط ہے۔ کسی کو زبردستی جنت نہیں لے جایا جاتا۔ جو شخص جنت کی طرف مائل ہو وہ خود ہی اپنے پیروں سے چلتے ہوئے جنت میں جائے، اور جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے پیروں کے ذریعے جہنم میں جائے۔ جان لے کہ جو اول وقت نماز کے لیے خانہ خدا کی طرف رخ کرتا ہے وہ اپنے پیروں سے جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور جو کوئی سینما کی طرف رخ کرتا ہے وہ اپنے پیروں پر چل کر جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جو کام بھی انجام دیں اس کے انجام پر ضرور غور کریں۔ فرض کریں کہ اس سینما سے 1 گھنٹے تک لطف اندوز ہوئے، اس کے بعد بہرحال آپ کو سینما سے باہر آنا ہے، اور باہر نکلتے وقت آپ کی کیفیت ایک جلتے ہوئے کپڑے کی مانند ہوتی ہے۔ آپ بے اختیار کسی دوسرے کی عورت کے ساتھ چپکنے کی کوشش کریں گے، اور یہی آپ کی ذلت ہے، کیونکہ یہ سینما نفس کے قیدیوں کا مرکز ہے۔ انسان اس سے آسانی سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر اقتدار طلبی، دولت طلبی میں خوف ہے، لیکن انسان خدا پرستی میں کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 یہ وہ ہیں کہ جب ان لوگوں سے آ کر کہنا شروع کیا کہ دشمن لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، پس اس سے ڈرتے رہو، تو بجائے خوف کہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہوگا بھی، خدا ہمارے واسطے کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ جس کی چھت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی برف پڑتی ہے۔ اپنے انجام کو دیکھ لیں، آخرت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ زیادہ ہو تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس مال جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی مسئولیت اور ذمہ داری بھی سنگین ہو جائے گی۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ مومن کی عقل اس کے فعل کے آگے ہوتی ہے۔ پہلے وہ اپنے قلب سے رجوع کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ روح کی غذا ہے یا روح کا عذاب ہے، آیا اس کام میں تقویت روح یا تقویت خواہشات نفس ہے، آیا اس کا نتیجہ باقی ہے یا اس کا انجام فانی ہے۔ شرح قاضی سونے کی اشرفیوں کا اسیر۔ شرح قاضی کا واقعہ ہے کہ ابن زیاد نے اس سے پوچھا کہ حسین کو قتل کرنے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک مرتبہ اس نے اپنے قلمدان کو اپنے سر پر دے مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں قتل حسین کا فتویٰ دوں جبکہ حسین بے گناہ ہیں؟ جب رات ہوئی تو ابن زیاد نے 2 یا 3 درہ زر، ایک درے میں 100 اشرفیاں ہوتی تھیں، شرح قاضی کے لیے بھجوائیں۔ وائے ہوئے شرح قاضی کے مال پر ابھی 1 روز پہلے کتنا معزز شخص تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ممکن نہیں کہ میں حسین کے قتل کا فتویٰ صادر کروں۔ چند 100 اشرفیوں نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا کہ جب دوسرے دن ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوا، ابن زیاد نے پوچھا حسین کے بارے میں کیا سوچا ہے؟
اس خبیث نے بڑی دلیری سے کہا، میں نے بہت سوچا، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسین کو قتل کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ حسین کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ ولید الزنا ابن زیاد جانتا تھا کہ لوگوں کو کس طرح حسین کے خلاف اکسائے کہ وہ حسین پر تلوار اٹھا لیں۔ اس نے فتویٰ حاصل کیا اور حکم دیا کہ اس فتوے کو مسجد میں عام کیا جائے، اور جو مسلمان مسجد آئے اور انہوں نے جب یہ فتویٰ سنا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، ہر شخص خدا کی رضا کے لیے کام کرے اور حسین کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف اس نے خزانوں سے منہ کھول دیے۔ کیا کوئی حسین کی مدد کو آیا؟ ہاں آئے ضرور، لیکن میں صرف دو بوڑھے آئے جو اتنے مردوں میں واقعی مرد تھے، ایک حبیب ابن مظاہر اور دوسرے مسلم ابن اوسجہ۔ یہ دونوں بزرگوار اپنے امام کی نصرت کے لیے رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور راتوں کو سفر کرتے اور دن کے وقت روپوش رہتے کہ ابن زیاد کے خونخوار سپاہی گرفتار نہ کر لیں۔ واقعاً کیسے مرد تھے کہ ان کی تعداد کم تھی لیکن حوصلے بلند تھے، ایمان کے لحاظ سے حقیقت میں عظیم لوگ تھے۔ تقریر نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرکات کا وجود روح کے تجرد کی دلیل ہے۔ انسان جو کچھ بھی اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے درک کرتا ہے وہ انسان کے نفس میں باقی رہتا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ حافظے میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی ابتدائی عمر سے آخر تک جو کلمات اس نے سنے ان کا شمار کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا حساب لگائے۔ 1 گھنٹے تک جو یہ اعضاء و جوارح متحرک ہیں وہ انسان کی ذات میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ اگر ان حرکات کو کاغذ پر لکھنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اجمالی طور پر تمام ادراکات کو ایک لوح مادی میں درج کرنا اس عالم میں ممکن نہیں۔ اگر ایک تختی مشرق سے مغرب تک وسیع ہو اور آپ اپنے مدرکات کو جو آپ کے دیکھنے، سننے، بولنے، کھانے، محسوس کرنے سے متعلق ہیں اس تختی پر تحریر کریں، پھر بھی مدرکات زیادہ ہوں گے، اس لوح مادی میں جگہ نہیں بچے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں روح کیا شے ہے کہ جس میں یہ تمام چیزیں نقوش کی شکل میں بغیر کسی رکاوٹ کے محفوظ ہیں؟ کیا یہ مفہوم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی کی ذات مادہ نہیں ہے بلکہ حقیقت آدمی نفس ناطقہ ہے، اور یہ تمام مدرکات جہاں جگہ پاتے ہیں وہ مجرد ہیں؟ میں یہاں روح اور اس کی طاقت کی شناخت کے بارے میں 2 واقعات بیان کروں گا جو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ روح بدن انسانی پر حاکم ہے۔ خوارزم شاہ کا روح کی طاقت سے علاج۔ خوارزم بادشاہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے تمام معالجین نے اس کے علاج سے معذوری ظاہر کر دی۔ اس زمانے کے طب کے ماہر استاد محمد بن زکریہ رازی تھے۔ خوارزم بادشاہ نے ان کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ آئے اور انہوں نے معائنہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہ مرض عام دوا سے ختم ہونے والا نہیں مگر یہ کہ روح کی طاقت اس کی معذوری کو دور کر سکتی ہے۔ جب انہوں نے چاہا کہ روحانی طاقت سے بادشاہ کا علاج کریں تو انہوں نے بادشاہ سے کہا، میں آپ کا علاج تو کروں گا لیکن ایک شرط پر کہ آپ وعدہ کریں کہ میری جان امان میں ہوگی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا حمام کو گرم کیا جائے اور اس کا درجہ حرارت طبیب کے اختیار میں ہوگا۔ پھر اس نے بادشاہ کو برینا کر کے ایک پتھر کی گرم سل پر لٹانے کا حکم دیا اور تمام لوگوں کو حمام سے نکل جانے کو کہا۔ جب سب لوگ چلے گئے زکریہ رازی نے حمام میں داخل ہوتے ہوئے حکم دیا کہ حمام کا درجہ حرارت بڑھا دیا جائے تاکہ بخارات زیادہ ہو کر بادشاہ کے مسام کو نرم کر دیں۔ جب بخارات بھر گئے جس سے بادشاہ کو پسینہ آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ننگی تلوار نکالی۔ محمد بن زکریہ رازی کی جسامت بہت زیادہ تھی۔ پھر حمام کو اندر سے اچھی طرح بند کیا اور بادشاہ کو 2-3 نازیبہ الفاظ کہے اور اس کے اوپر تلوار تان لی۔ بادشاہ نے خوف کے مارے اپنے آپ کو گرم پانی میں گرا دیا۔ بالآخر بادشاہ جو کہ پیروں سے معذور تھا موت کے خوف سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ طبیب نے اس کو اتنا خوف زدہ کیا کہ بادشاہ کی روح کی طاقت نے جوش مارا اور بادشاہ اپنے پیروں سے چلنے لگا۔ جب زکریہ رازی نے بادشاہ کو چلتے دیکھا تو وہ واپس پلٹ گئے اور اپنا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر فرار اختیار کیا۔ جب بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کو فالج سے افاقہ ہوا ہے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے تو اس نے سپاہیوں کو اپنا لباس لانے کا حکم دیا اور لباس پہن کر وہ اپنے دربار میں واپس آ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ محمد بن زکریہ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔
تاکہ وہ اپنی صحت یابی کی خوشی میں ان کو انعام و اکرام سے نوازے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ روح کی طاقت کا مسئلہ ہے کہ اگر انسان کی روح میں طاقت پیدا ہو جائے تو وہ اس مادی جسم کو دوبارہ متحرک کر سکتی ہے۔ وہ پھانسی جس کے خوف سے ہلاک ہو گیا۔ ایک مثال اور ہے کہ ایک شخص جس کو پھانسی کا حکم تھا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تمام قیدیوں کو ایک ساتھ پھانسی دی جاتی تھی۔ پہلے کی آنکھ بند کر کے دوسرے پھانسی کے قیدی کے سامنے اس کے شہرک کو کاٹ دیا جاتا تھا، جس سے اتنا خون بہتا تھا کہ وہ مجرم ہلاک ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ایک مجرم کو لایا گیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دوسرے مجرم کی آنکھیں کھلی رکھی، پھر اس کے سامنے پہلے مجرم کی شہرک کو کاٹ دیا گیا۔ دوسرا قیدی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کی آنکھوں کو صرف بند کیا گیا اور ایسا اشارہ کیا گیا کہ وہ مجرم سمجھے کہ اس کی شہرک کاٹ دی گئی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پہلے والے قیدی کی پھانسی کے بعد ایک لمحہ گن رہا تھا۔ جیسے اس کو یہ تصور ہوا، وہ موت کے خوف سے ہلاک ہو گیا، یعنی شہرک کاٹے بغیر وہ مر گیا۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی پھانسی دی جاتی تھی۔ طبیب کہتے ہیں کہ انسان کا احساس ہی مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے مرض کا احساس نہ کرے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلامی احساس بھی مؤثر ہوتا ہے، یعنی اگر انسان گناہ کے نقصان کا احساس کرے تو اپنی روح کو بچا سکتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے اور اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا تو پھر اس کی بچنے کی امید کم ہو جاتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ خوف و ہراس کی وجہ سے اس کے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے اور سانپ کا زہر تیزی سے دل تک پہنچ جاتا ہے اور وہ مارگزیدہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ روح کے امور میں دوسرے کام رکاوٹ نہیں بنتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے یہ واضح کروں کہ آپ اس بدن سے نہیں ہیں، بلکہ یہ بدن آپ سے مرکب ہے۔ آپ کی روح اس کو باقی رکھتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے دکھایا جائے کہ روح کہاں ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی عقل کہاں ہے؟ اگر عقل موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ غیر مادی چیزیں وجود رکھتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی ہیں، البتہ ان سے آثار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی روح کا اثر آپ کے بدن کی حرکت ہے۔ اس بدن میں روح کی کار فرمائیاں ہیں۔ میں نے حافظے کی مثال دی، یہ سب روح کی دلیلیں ہیں۔ آپ منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، آپ یہ غذا شیریں ہے اور اسی لمحے آپ اسی زبان سے بات کرنے میں مشغول ہیں، اور ایک ہی وقت میں آپ غذا کو چبا رہے ہیں اور اسی زبان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں آپ کی آنکھ دیکھ بھی رہی ہے، کان سن رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کا حافظہ بھی کام کر رہا ہے۔ آپ کا پورا بدن سراپا حرکت ہے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی ہل رہے ہیں بغیر اس کے کہ ایک عضو دوسرے عضو کے کام میں دخل اندازی کرے۔ اپنی اندرونی طاقتیں کام میں مشغول ہیں اور اسی حالت میں آپ سانس بھی لے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے سانس لینے کے لیے دہن کے علاوہ ناک بھی رکھی ہے۔ اس کا ایک راز یہ ہے کہ جب آپ کا دہن غذا سے بھر جاتا ہے تو سانس لینے کی جگہ نہیں رہتی۔ خدا نے ناک کی شکل میں 2 سوراخ رکھے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت آپ ناک سے سانس لے سکتے ہیں، اور ایک کے بجائے 2 سوراخ اس لیے رکھیں کہ اگر ایک سوراخ کسی وجہ سے بند ہو جائے تو دوسرے کے ذریعے سانس آتی جاتی رہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکے۔ طاقت خداوندی موت کے وقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں پروردگار کے اسماء الحسنی ہیں، اس کو اکثر پڑھنا اچھا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں اسے ضرور پڑھنا چاہیے، اور شب قدر میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ذرا اس جملے پر غور کریں، یا من فی الممات قدر تو، جس شخص کو قدرت خدا کو سمجھنا ہے تو کسی کی جان کنی کے وقت اس کے سراہنے پہنچ جائے، اور جب روح قبض ہو تو دیکھے کہ یہ وہی شخص ہے جو زندگی میں اپنے کئی سیروزی بدن کو اکیلا اٹھائے پھرتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنی زبان سے کس قدر ذکر خدا کرتا رہتا تھا، لیکن مرنے کے بعد چاہے کہ ایک جملہ زبان سے ادا کرے تو زبان کو جنبش نہیں دے سکتا۔ وہ لوگ جو ایک زبان سے 200 جملے ادا کرتے تھے، آخر انہوں نے ایسی کون سی بات سن لی ہے کہ خاموش ہو گئے۔ قبرستان میں ذرا خاموش ہو کر بیٹھو اور ان لوگوں کو دیکھو جو دنیا میں بہت زیادہ بولتے تھے اور اب خاموش ہیں۔ موت کے وقت انسان کوئی بھی کام کرنا نہیں کر سکتا۔
جو دنیا میں بہت زیادہ بولتے تھے وہ اب خاموش ہیں۔ موت کے وقت انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا جیسے وہ اپنی زندگی میں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے جسم سے وہ طاقت نکل گئی جو اسے متحرک رکھتی تھی۔ موت کے وقت انسان کو احساس ہوتا ہے یہ روح کی طاقت ہے جسے میں اپنا سمجھتا تھا وہ کسی اور کی ملکیت تھی۔ سکندر اعظم کا جنازہ اور کھلے ہوئے ہاتھ۔ کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین بادشاہوں میں بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، نہایت ذہین اور حکیم بادشاہ تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو پوشیدہ نہ کیا جائے اور تابوت کو کھلا رکھا جائے اور میرے دونوں ہاتھوں کو کھول کر جنازے سے باہر نکال دیا جائے۔ اس وقت لوگ اس کی اس وصیت کو سمجھ نہیں پائے۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو علماء اور دانشوروں نے اس پر مختلف تبصرے کیے۔ اس کی ماں نے جنازے کی طرف رخ کیا اور کہنے لگی، میرے لال، تو نے زندگی میں بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت کیے ہیں، لیکن تیری یہ آج کی نصیحت تمام واعظ و نصیحت سے بالا تر ہے۔ تو نے جو یہ ہاتھ کھولنے کی وصیت کی ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کو باور کرا دے کہ دیکھو میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ انسان کو شعور پیدا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ شعور موت کے وقت تو پیدا ہو ہی جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ بھی تھا فریب کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دنیاوی زندگی کا متاع سوائے دھوکہ اور فریب کے اور کچھ نہیں۔ قبرستان میں بہلول کا حکیمانہ جواب۔ ایک دن ہارون رشید کے وزیر کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ملا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ان ہڈیوں کو الگ الگ کروں، ان میں یہ فرق کروں کہ ان میں سے وزیر، منشی، کرنل، میجر، تاجر، مزدور کی ہڈیاں الگ کروں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو سب ایک جیسی ہڈیاں ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بیکار تفریق پیدا کی ہوئی تھی، آخرت تو سب کی ایک جیسی ہے۔ مرد اس وزیر نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم شہر کو چھوڑ کر یہاں ویرانے میں کہاں چلے آئے؟ بہلول نے کہا، حقیقت یہ کہ شہر میں لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، یہاں مجھ سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ اس نے کہا کہ تم مردوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہو؟ بہلول نے کہا، ہاں کرتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ مردے تمہیں جواب بھی دیتے ہیں؟ بہلول نے کہا، یہ سب ایک ہی جواب دیتے ہیں۔ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ قافلے والوں جنہوں نے اپنا بار سفر اتار دیا ہے، تم یہاں قبرستان سے کب روانہ ہو گئے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں، ہمارا قافلہ اس لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا بار سفر یہاں اس لیے اتارا ہوا ہے کہ ہم تم زندہ لوگوں کے انتظار میں ہیں کہ تم لوگ آؤ تو ہم ایک ساتھ حشر کے میدان میں داخل ہوں۔ انسان اپنی روح کے اثر سے معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارا کلام خود شناسی اور خدا شناسی کے بیان میں تھا، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ من عرف و نفسی فقد عرف و ربہی۔ اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اگر خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جب ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے یقین کریں۔ یہ کہنا خلاف عقل ہے، اس لیے کہ انسان کی آنکھ ایک سایہ دار جسم کو تو دیکھ سکتی ہے لیکن وہ جسم لطیف کو نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے ہوا اگرچہ مادہ ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، چی جائے کہ جو جسم مادی نہ ہو اسے دیکھا جا سکے۔ آپ اپنے نفس کی طرف رجوع کریں، آیا کوئی ہے جو اپنے وجود سے انکار کرے؟ کیا آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں یہ آپ نہیں ہیں، بلکہ یہ ظاہر جسم آپ کی روح کا اعلی کار ہے۔ یہ روح کی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آپ کی روح سفر آخرت طے کر رہی ہے۔ روح مجرد یعنی غیر مادی شے ہے، یہ جسم سے بالکل مختلف ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح خدا بھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جس طرح روح کے آثار کے ذریعے روح کو پہچانا جاتا ہے، اسی طرح آثار کائنات اور اس کی تخلیقات کے ذریعے خدا کی معرفت اور اس کے وجود پر یقین پیدا کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی روح کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دوسری توجیہ اس روایت کی یہ کی گئی کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ خدا مکان نہیں رکھتا، جس طرح جسم کا کوئی مکان ہوتا ہے۔ یہ عقل کے حکم کے خلاف ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا کہاں ہے۔ آیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا آسمان، زمین، عرش یا زیر زمین موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کے لیے مکان ضروری ہے اور خالق جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔
امام فرماتے ہیں ہمارا خدا مکان کا خالق ہے، اس لیے اس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، نہ یہ کہ اس کا مکان آسمان میں ہے۔ اجمالی طور پر خداوند عالم مکان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کی اور میری روح ہے، پس ہماری جان کہاں ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری جان کہاں ہے تو یہ سوال پوچھنا ہی غلط ہے۔ انسان کے دماغ سے لے کر پاؤں کی انگلی تک آپ جہاں ہاتھ رکھیں اور کہیں یہاں روح ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ یہاں روح نہیں ہے۔ نفس ایک غیر مادی نور ہے جو بدن انسانی پر محیط ہے، جس نے بدن کے ظاہر اور باطن کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کی کوئی حالت یا مقام معین نہیں ہے۔ روح انسان کو کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس کو ناپا نہیں جا سکتا کہ جسم کے لیے مکان کی ضرورت ہو۔ کیا آپ اپنے بدن میں زندہ رہ سکتے ہیں بغیر جان کے؟ اے وہ خدا کہ جس کا کوئی مکان معین نہیں اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں جہاں تو نہ ہو۔ پروردگار عالم کی ذات تمام عالمین پر محیط ہے، لیکن وہ مکان نہیں رکھتا بلکہ وہ مکان کا خالق ہے۔ آپ کی روح کی طرح جو پورے مملکت بدن انسانی پر محیط ہے، یعنی سرتپا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں جان موجود نہ ہو۔ اگر جان نہ ہو تو وہ مقام یا عضو فالج زدہ یا مردہ ہے۔ یہ تمام عالم ہستی نہ خدا کا مقام ہے اور نہ یہ خدا سے خالی ہیں۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں خدا کو پائیں گے۔ آپ جہاں ہیں وہاں آپ کے ساتھ خدا موجود ہے، اگرچہ وہ مکان نہیں رکھتا۔ آپ کی روح کی طرح جس کا مقام معین نہیں ہے۔ پروردگار کی حقیقت کو حقیقت روح کی طرح نہ سمجھیں۔ اس کے علاوہ جو توجیہ بیان کی گئی ہے کہ روح فقط انسان کے آثار اور علامات میں سے ہے، ہر شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا محال ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی روح کو نہیں سمجھ سکتا، اگرچہ اس کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے آثار میں کوئی شک ہے، بلکہ روح انسان کا شرف ہے، یعنی آدمی کے بدن کا شرف آدمی کی روح ہے، نہ کہ انسان کا یہ ظاہری خوبصورت پیکر جو اس کا نشان ہے۔ لیکن انسان کی روح کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کسی نے بھی اب تک اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں پہچانا، صرف اس کی کار فرمائی ملاحظہ کرتا رہتا ہے، اسی طرح جس طرح اپنے پروردگار کی ذات کو نہیں سمجھ سکا، صرف اس کے کرشمہ قدرت کا نظارہ کرتا رہتا ہے۔ اے انسان، تو اپنی ذات کی حقیقت کو اب تک نہ سمجھ سکا تو اپنے خدا کی ذات کو کس طرح پہچان سکتا ہے؟